بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین جو علماء ہیں وہ عجیب مخلوق ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اس پر تو کبھی ان کا کوئی بیان نہیں آتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر اگر میوزک کے پروگرام ہوتے ہیں، لوگ ناچتے ہیں، تھرکتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس پر عجیب طرح کے وہاں فنکشن شروع ہو گئے ہیں، عجیب طرح کے پروگرام ہونے لگے ہیں، ان پر کبھی کوئی نہیں بولتا ہے۔ وہاں میوزک کے پروگرام ہوتے ہیں، وہاں سنیما ہال جو ہے وہ کھلتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں سن کے۔ وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے جو پہلے مرد اور عورتوں کے درمیان میں سخت پابندیاں تھیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ بے لباسی، بے ستری، بے حجابی اس کو عام کیا جا رہا ہے۔ اس کے پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا ہے، کسی کی طرف سے کوئی بات نہیں آتی ہے۔ یہاں تک کہ سعودی حکومت کی طرف سے جب بعض کتابوں پر پابندی بھی لگتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں عالم دین کی کتاب سعودی عرب کے اندر ممنوع رہے گی، تب بھی کوئی کسی کو احساس تک نہیں ہوتا ہے، کوئی بیان نہیں آتا ہے۔ تبلیغ جماعت ایک بے ضرر سی جماعت ہے جو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، تو وہ اس جماعت پر پابندی لگتی ہے تو یہ حضرات کھڑے ہو کے شادیانے بجاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں۔ سعودی حکومت کی طرف سے، چونکہ سعودی حکومت ہی نے سارا نظام بنایا ہے، ان لوگوں کو پالا اور پوسا ہے، تو سعودی حکومت کی طرف سے اگر کوئی برائی آتی ہے تو اس کو خاموش ہو جاتے ہیں، اور کسی چیز پر پابندی لگتی ہے تو اس کی واہ واہی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر کسی دوسری کنٹری کے اندر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو سارے حضرات میدان کے اندر آستین چڑھا کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس وقت ہوا کیا ہے۔ افغانستان میں ایک کتاب ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب کا نام ہے کتاب التوحید۔ اب افغانستان کے اندر یہ ہوا ہے کہ اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی ہے، جیسا کہ ایک اس وقت جو ہے ایک فہرست جو وزارت اطلاعات و فرہنگ اس کی طرف سے نشر کی گئی ہے، تو اس میں بہت سی کتابیں 40 کتابیں ہیں جو افغانستان حکومت کی طرف سے ان 40 کتابوں کے اوپر پابندی لگی ہے۔ ان کتابوں کے اندر 39ویں نمبر پر کتاب التوحید بھی ہے جو شیخ عبد الوہاب نجدی کی ہے، اور یہ کہہ کر کے اس کا ترجمہ کیا ہے جان محمد زاہد، فارسی میں ترجمہ کیا ہوگا انہوں نے، اور یہ کہہ کر کے کہ یہ ہمارے جو ملی مفاد ہیں ان کے خلاف کتاب ہے، اس لیے اس کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے۔ مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے کہ واقع اتنی بات صحیح بھی ہے نہیں، اور افغانستان میں کوئی اس طرح کی پابندی اس کتاب پر لگی ہے نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ انہی حضرات کی طرف سے معلوم ہوا، ویڈیو بیانات آئے ان حضرات کی طرف سے، تحریریں آ رہی ہیں غیر مقلد علماء کی طرف سے، تو ان کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ وہاں اس کتاب پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اب کیوں انہوں نے پابندی عائد کی ہے یہ خود وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملی مفاد کے خلاف یہ کتاب ہے، اس وجہ سے اس پر پابندی لگا دی۔ لیکن یہ حضرات کیا کہہ رہے ہیں، غیر مقلد علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرات چونکہ دیوبندی ہیں، افغانستان والے دیوبندی ہیں، اور یہ تو شرک کے اندر مبتلا لوگ رہتے ہیں، اس لیے ان کو توحید سے پریشانی ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے کتاب التوحید کے اوپر پابندی لگا دی۔ یہ نقطۂ نظری حضرات کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو عجیب طرح کے یہ لوگ ہیں کہ سعودی عرب کی حمایت کی جب بات آئے تو حمایت میں کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن جب وہاں کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے جو بالکل خلاف شرع ہوتی ہے تو کبھی آواز نہیں کھولیں گے۔ اب اس کو بھی یہ کہہ رہے ہیں، اس کتاب پر جو پابندی لگی ہے، کہ یہ تو انہوں نے توحید پر پابندی لگا دی ہے۔ عجیب حماقت ہے۔ ارے بھائی کہ کتاب التوحید نہ وہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، وہ قرآن اور حدیث کا نام تو نہیں ہے نا، وہ تو مصنف، کوئی بھی کتاب مصنف کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، تو اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے وہاں اس طرح کی کوئی پابندی لگی بھی ہے افغانستان کے اندر، تو کوئی کسی کتاب پر پابندی لگا دینے کی وجہ سے کہ ہمیں اس کتاب سے اتفاق نہیں ہے، تو اس سے یہ کہا لازم آ گیا کہ وہ توحید کے خلاف ہیں اور وہ شرک کو بڑھاوا دے۔ عجیب ذہن میں لے بیٹھے ہیں یہ لوگ کہ جو لوگ بھی سعودی عرب کے خلاف زبان کھولیں یا کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ جو سعودی عرب کے خلاف ہو، تو وہ سب کے سب تو توحید کے منافی کام کرنے والے ہو گئے، اور وہ شرک کی تائید کرنے والے ہو گئے، اور یہ حضرات چاہے کچھ بھی کرتے رہیں۔ تو یہ دیکھیں نا کہ خود سعودی عرب کے اندر کیا صورتحال ہے۔ سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی خبریں، جب وہاں پر مختلف کتابوں پر پابندی لگی تھی تو اس وقت خبریں دیکھی ہوں گی۔ العربیہ کی یہ خبر ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ سعودی عرب کی وزارت تعلیم نے اپنے زیر انتظام تمام تعلیمی اداروں کو نوٹس جاری کیا، جس میں انہوں نے
اخوان المسلمین کے بانی حسن البنا سید اور قطر میں مقیم مصری عالم دین علامہ یوسف القرضاوی سمیت کئی دوسرے مصنفین کی 80 کتب ضبط کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو جب یہ حکم دیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی آپ کو بولنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ جو مصنفین ہیں ان کے نظریات سے ہم اتفاق نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی کتابوں پر پابندی لگنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ ان کتابوں کے جوابات لکھیے، آپ ان کتابوں کے جوابات دیجیے، لوگوں کو بتائیے کہ ان کے کتابوں کے اندر یہ بات آ گئی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن پابندی ان پر نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے آپ باتیں یہاں افغانستان کے حوالے سے کر رہے ہیں، یہی باتیں آپ کو یہاں بھی کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال مجھے تو یہ دکھانا ہے، تو اسی رپورٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ العربیہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اعلیٰ تعلیم کی وزارت کی جانب سے اپنے ماتحت تعلیمی اداروں اور جامعات کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاں قائم کردہ کتب خانوں میں موجود متذکرہ مصنفین کی تمام کتب 2 ہفتوں کے اندر اندر ہٹا کر متعلقہ حکام کے حوالے کر دیں۔ جن کتابوں کی ضبطی کا حکم دیا گیا ان میں حسن البنا کی اللہ فی العقیدۃ الاسلامیہ بھی ہے۔ اب دیکھیں، اب حسن البنا کی یہ کتاب ہے اللہ فی العقیدۃ الاسلامیہ، یہ جو کتاب ہے حسن البنا کی، یہ ظاہر ہے انہوں نے توحید کی باتیں اس کتاب کے اندر ہیں، اور وہاں سعودی عرب کے اندر اس پر پابندی لگ رہی ہے۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ سعودی گورنمنٹ تو توحید کو روک رہی ہے؟ جیسی باتیں آپ افغانستان کے حوالے سے کر رہے ہیں، کیا اس کتاب کو بنیاد بنا کر سعودی عرب کے حوالے سے بھی آپ کریں گے؟ ایسے ہی اور بھی ان کی جو کتابیں ہیں، ان میں اور ایک یہ ہے، ایک ایسے یوسف القرضاوی کے الحلال والحرام ہے، ایسے ہی کتاب ہے شبہات حول الاسلام۔ اب دیکھیں، اسلام پر جو اعتراضات ہوئے ہیں کتاب کے اندر، ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، لیکن اس پر بھی وہاں پابندی ہے۔ اور مستقبل لحاظ الدین اسلام کی کتاب ہے، سید قطب کی معالف الطریق، یہ کتابیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بر صغیر کے عالم دین سید ابوالعلا مودودی کی کتابیں، ایسے عبد القادر عودہ، مصطفیٰ السباعی اور بہت سے مصنفین ہیں، تو ان سب کی کتابوں پر جو ہے وہاں پابندی لگی ہے۔ تو ان کی ظاہر ساری کتابیں تو اس طرح کی نہیں ہیں نا۔ اب ابوالعلا مودودی ہیں، بعض کتابیں ان کی صحیح نہیں ہیں ظاہر ہے، لیکن بعض کتابیں تو صحیح بھی ہیں۔ مثلا وہاں جو پابندی لگی تو پردہ وغیرہ جو کتابیں ہیں جن کو دیگر اہل علم صحیح قرار دیتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی اس طرح کا مضمون نہیں آیا، لیکن اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور ایسے ہی دیکھیں، اس سے پہلے تو یہ ہوا تھا کہ وہاں کی جو یونیورسٹیز تھی، طلباء کو ان ایک مصنفین کی ایک بڑی تعداد ہے سعودی عرب میں، ان سب کی کتابوں کو پڑھنے سے منع کیا گیا۔ کون کون ہیں مصنفین میں؟ سید قطب ہیں، عبد الفتاح ابو غدہ ہیں۔ اب بتائیے عبد الفتاح ابو غدہ کی کتابوں کے اندر کیا ملے گا آپ کو؟ لیکن اس وجہ سے نا محض کہ وہ سعودی عرب کی تائید نہیں کیا کرتے ہوں گے تو آپ نے ہٹا دیا ان کو کہ بھئی ان کو نہیں رکھنا ہے۔ عبدالعزیز ہیں، محمد بن صدیق الغماری ہیں، سفر الحوالی ہیں، اور علی السلابی ہیں، ابن عاشور ہیں، شیخ محمد الصابونی ہیں۔ بتائیے کتنی شاندار کتابیں ہوتی ہیں شیخ محمد الصابونی کی۔ سلمان عودہ ہیں، عود القرنی ہیں، یوسف القرضاوی ہیں، وحبد الزحیلی ہیں، طارق السویدان ہیں، راتب النابلسی ہیں، ناصر الدین البانی کی بھی بعض کتابیں ہیں، ان پر بھی یونیورسٹی کی طرف سے پابندی جو لگائی گئی تھی۔ اور ایسے ہی وہ جو فہرست شائع کی گئی تھی اس میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی تھا۔ تو آپ حضرات جو ہیں، جو غیر مقلدین حضرات ہیں، وہ صرف یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی سعودی عرب کے کوئی ایسی بات مل جائے، پوری دنیا کے اندر وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں بھی کسی کنٹری کے اندر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو سعودی عرب کے خلاف جا رہا ہو بظاہر۔ حالانکہ ظاہر ہے سعودی گورنمنٹ کو اس سے کیا لینا دینا ہوگا کہ اگر تم اس کتاب پر پابند ہو، تو آج کل اسلامی پر پابندی لگانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس طرح کا نظام اپنے یہاں بناتے جا رہے ہیں، تو ان کو کیا لینا دینا ہے اگر شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب پر پابندی لگتی ہے۔ لیکن یہ لوگ ہیں، ان کو یہ تاثر دینا ہے دنیا بھر میں کہ توحید تو صرف سعودی عرب کے اندر ہے، افغانستان اور دنیا کے جو دیگر اسلامی ممالک ہیں وہاں تو توحید ہے ہی نہیں، بس توحید تو دنیا میں ایک ہی جگہ ہے اور کہیں بھی توحید نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ کا جو معاملہ ہے وہ سب کے ساتھ میں برابر ہونا چاہیے۔ یا تو آپ سعودی عرب کی بھی تردید کریں کہ سعودی عرب نے جو کچھ کیا ہے اس سے پہلے کرتا چلا آیا ہے وہ سب کا سب غلط تھا، یا پھر جو ہے افغانستان کو بھی چھوڑ دیں کہ بھائی ان کے یہاں ان کا اپنا ملک ہے، وہ جو چاہے کریں، جس کتاب کو چاہے اس کے اندر مضمون کچھ بھی ہو، لیکن اس کے جو مصنف ہیں اگر ان سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں، جیسا کہ
سعودی گورنمنٹ بھی یہی کرتی چلی آئی، تو ایسے انہوں نے بھی کر دیا ہے. تو اس میں اتنا باویلا کرنا اور اتنا شور مچانا اور اتنے پریشان ہو جانا اور لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ وہ تو دیوبندی ہونے کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں، سب غیر ضروری باتیں ہیں.